Assalamu alaikum all. I hope you're all well. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So, in the last class, I mean not yesterday's class, but the class before that, that we were able to conduct successfully, we had started the explanation of Surah An-Naba, the tafsir of Surah An-Naba, which is the first surah of the 30th Sipara, as you all know. And I had explained last time that it's a Makki surah. ٹھیک ہے, مکی صورتیں جو ہیں اس میں یو آل نو وٹ مکی سورہز آر رائٹ. مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے, یعنی جو مائگریشن ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو مدینہ, اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ مکی صورتیں ہیں. تو آبویسلی دے ور ریویلڈ ان دا ارلیئر پیریڈ آف دا پروفیٹ ہوڈ, اینڈ they have a distinct content, and they sort of look, the content is different from the Madani surahs. تو ان کا جو content ہوتا ہے جنرلی وہ oneness of God ہے, یعنی اس پہ جو belief system ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے مکی صورتوں میں. اللہ تعالیٰ کی oneness کی بات ہوتی ہے, ہیئر آفٹر کی بات ہے, آخرت کی بہت زیادہ بات ہے, اینڈ دین اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے جو جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ اخلاقیات ہے, یعنی انسان کا جو ایٹیٹیوڈ اور جو بیہیویئر ہے. اینڈ دا فرسٹ آڈینس ہیئر آر لائک آئی سیڈ دا پیگنز آف مکہ, اینڈ لائک وی ہیڈ ڈسکسڈ ان دا لاسٹ کلاس, آئی گیو اے بریف ریکیپ کہ اس میں توحید, میں نے بتایا توحید ڈسکس ہوئی ہے, اینڈ دین دیر از آخرت کہ جو ایونٹس ہیں ڈیتھ کے بعد جو ایونٹس انسان نے فیس کرنے ہیں ان سب کے بارے میں بات ہے, اینڈ اخلاقیات. تو اخلاقیات میں نے بات کی تھی کہ 4 ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, جنرلی جب ہم ایتھکس یا اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کے 4 ایسپیکٹس ہیں. اور اف یو ریمبر دیٹ وی ہیڈ اسپوکن اباؤٹ اٹ لاسٹ ٹائم, دیٹ ایک جو اخلاق کا ایسپیکٹ ہے, جو ہمارا ریلیشن شپ ہے انسان کا, وہ اللہ کے ساتھ ہے, اینڈ اس کو جس طرح حقوق اللہ کہا جاتا ہے, دا رائٹس آف اللہ اپون اس. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے تو ٹو ریکگنائز ہم ایز آر کریٹر, ایز آر لارڈ, اینڈ دین ونس یو ریکگنائزڈ ہم, دین یو گیٹ ٹو نو ہز ایٹریبیوٹس تھرو ہز کریشن, اینڈ دین ناٹ ٹو ایسوسیٹ اینی پارٹنرز ود ہم. ٹھیک ہے, دس از دا رائٹ آف اللہ اپون اس, اینڈ دین دا ورشپ سسٹم دیٹ ہی ہیز ڈیزائن فار اس ٹو فلفل دیٹ ورشپ, یعنی نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تو وہ سب چیزیں ٹو شو ڈیووشن ٹو ہم, ٹو شو سبمیشن ٹو ہم, تو وہ سب کرنا. اینڈ دین سیکنڈلی جس کا سیکنڈ ایسپیکٹ ہوگا اخلاقیات کا, وہ انسان کا جو رویہ ہے اپنے ساتھ, یعنی جو اس کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ ہے, ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ناٹ جسٹ اے فزیکل باڈی, بٹ to know that I also have a spiritual aspect, and I have to cater to both these aspects of myself. یعنی کہ میری صرف فزیکل باڈی نہیں ہے جس کی نیڈس کو میں سیٹسفائی کروں گی یا جس کا میں خیال رکھوں گی, جس کو میں صاف رکھوں گی, نرش کروں گی, but I have a spiritual aspect also which needs to be taken care of, which needs nurturing, which needs growth and fulfillment. تو یہ بہت ضروری ہے, اور ہر انسان کو یہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا ہے, جب اس کو ایک شعور حاصل ہوتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. پھر آپ کا جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے اخلاقیات کا, وہ کیا ہے, یعنی باقی انسانوں کے ساتھ. سو آئی ہوپ ایوری ون کین ہیئر می, رائٹ, یو آر آل ود می. اوکے الحمد للہ. سو تو جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے وہ انسانوں, جو ہمارا ریلیشن شپ بنے گا انسانوں کے ساتھ, اس کے اندر دوسرے انسانوں کے کیا رائٹس ہیں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دوز رائٹس, اینڈ واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی کی ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ ڈو, یا اگر ہم کبھی کر دیں وہ غلطیاں تو ہمیں ہاؤ ٹو ریکٹیفائی دوز مسٹیکس. ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ٹو واچ آؤٹ فار دوز تھنگز, یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ حقوق العباد ہے, یعنی باقی انسانوں کے جو رائٹس ہیں ہمارے اوپر. اور اس میں کہا جاتا ہے, یہ دین کا مزاج یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے جتنے بھی یعنی غلطیاں ہو جائیں گی, جو اللہ کے جو رائٹس ہیں ہمارے اوپر, مثلا اگر نمازوں میں کوتاہی ہو گئی یا ریچولز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ سب چیزیں میں معاف کر دوں گا. یعنی اگر شرک کرتے کرتے مر گئے
اور if you denied my if you denied توحید, تو اس میں پھر اگر تم میرے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرو گے تو معافی نہیں ہے, لیکن باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں باقی انسانوں کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر ہمیں دین کا یہ مزاج نظر آتا ہے کہ انسان جواب دہ ہوگا, اور پھر انسان کو یعنی یو آر ناؤ فیسنگ دی ادر پرسن جس کے ساتھ آپ نے کوتاہی کی, جس کے ساتھ زیادتی کی آپ نے. اب جو ہے نا معاملہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, اور اس میں اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو انسانوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہم کوتاہی نہ کریں, اور اگر ہو جائے بیکاز وی آر ہیومن اور ہم سے غلطیاں تو ہوں گی, تو اس کو پھر ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, معافی مانگیں یا ٹو میک اپ فار واٹ وی ہیو ڈن. کسی کا دل دکھا دیا ہے, کسی کا حق مار لیا ہے, تو اس میں انسان کو میرے خیال سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے. پھر فورتھلی انسان کا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے ساتھ بھی بنتا ہے. یعنی اس پلانٹ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ اپوائنٹ کیا, اور حضرت آدم کی پیدائش کا جہاں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک خلیفہ بنا کے میں نے اس دنیا میں بھیجا, میرا ایک ریپرزینٹیو کہہ لیں یا یور انچارج آف دس پلانٹ, یعنی کہ آپ نے اس پلانٹ کا خیال رکھنا ہے, اس دنیا میں آپ نے بسنا ہے, رہنا ہے. تو یہ جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اپنی انوائرمنٹ کا, آپ پوری دنیا کو بھی اپنا گھر سمجھیں, اور آپ اس کے یعنی اس انوائرمنٹ کو خراب نہیں کریں گے. یعنی آبویسلی اچھے کام کیا ہوں گے کہ آپ کنسٹرکٹیو کام کریں, اس انوائرمنٹ کو بیوٹیفائی کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا تھا, اس کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے, جو یعنی جو اس میں ساری کریشن جس طرح کو ایگزسٹ کر رہی ہے, تو آپ اس کو خراب نہ کریں, اس کو ڈسٹروائے نہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی انسانوں نے بہت زیادہ یہ کیا, اور اس کے ریزلٹس پھر ہم نے فیس بھی کیے گلوبل وارمنگ کی شکل میں, اور بہت ڈفرینٹ چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اب. یعنی ہم نے پلانٹ ارتھ کو کافی حد تک ڈسٹروائے کر دیا, اس کے سسٹم کو خراب کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کو قرآن پاک نے فساد فی الارض کہا ہے, جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی. سو دس از اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنٹلیس احادیث ملتی ہیں ویئر he comes across as an environmentalist, he talks about preserving water, کہ آپ کسی رننگ اسٹریم کے پاس بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ وہاں بھی پانی ضائع نہ کریں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت پلانٹ کرو, چاہے آخرت کے سائنس, چاہے قیامت کے سائنس تمہارے سامنے آ جائیں. ایک حدیث میں یہ ورڈز بھی آتے ہیں. تو یعنی ایون اف اٹس دا لاسٹ ایکٹ یو ڈو, پلانٹ اے ٹری. سو our deen has emphasized a lot on preserving the environment, and unfortunately ہمارا فوکس ان چیزوں پہ نہیں رہا. اسی طرح سورہ ہود کی ایک آیت ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. وہ بولے اے میری قوم, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس زمین میں آباد کر دیا. اچھا, اب اس جو ورڈ یہاں جو یوز ہوا ہے استعمرکم, اس کے جو لٹرل میننگ ہے اس میں ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے, یعنی کسی چیز کے لیے رسپانسبل بنانا, کسی شخص کو ایک رسپانسبلٹی دینا کہ کسی اس چیز کی کنسٹرکشن اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری دینا. تو ہمیں اس دنیا میں سیٹل کیا گیا ود دس رسپانسبلٹی آف کنسٹرکٹنگ اٹ, آف بیوٹیفائنگ اٹ, اینڈ آف کیپنگ اٹ ان دی آرڈر اٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی. جو اصلاح کا جو پہلو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بنایا وہ اس کی اصلاح ہے, اور اس کو خراب کرنا فساد ہوگا.